حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس رات میں کن کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، اور اس پر میں نے ہمارے معزز مہمانوں کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ تم آؤ میرے پاس، میں تمہیں بخشنے والا ہوں، اور اسی طرح سے ہم حدیثوں میں سنتے ہیں کہ جب تک آپ کی سانس چلتی رہتی ہے توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ تو اس پہ کچھ تھوڑی سی کنفیوژن تھی، وہ میں دوبارہ سے علامہ صاحب آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں نے اس طرح کی روایات بھی سنی ہیں کہ یہ بتایا گیا کہ جی جب تم کوئی گناہ کرو تو اللہ کی طرف فوراً پلٹ آؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اس کے بعد پھر اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ پھر پلٹ آؤ، پھر تمہیں معاف کر دے گا۔ اب ایک لفظ ہے گناہ پر اصرار کرنا، یعنی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، باغی بن جاؤں میں کہ بھائی میں تو یہ کروں گا، وہ معاملہ، وہ رویہ الگ ہے۔ مگر ایک یہ ہے کہ میں انسانی خطا کے طور پر، انسانی کمزوری کے تحت میں بار بار گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں اور بار بار پھر اللہ کے حضور آ جاتا ہوں، مگر پھر مبتلا ہو جاتا ہوں، تو کیا اس طرح بھی بخشش نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے میں اس پہ میں عرض کرتا ہوں کہ ویسے تو ماشاءاللہ علماء کرام نے اچھی خاصی اس پہ اشارے کیے، لیکن میں آپ کو چیز کو واضح کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک لفظ ہے یہاں پہ بھی، روایات میں بھی ایک لفظ ہے کہ ان کی نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ یہ توبۃ النصوح کر لیں، ٹھیک، یعنی توبۃ النصوح یعنی ایسی توبہ اس کے بعد اس طرف نہ جائے، خالص توبہ کی طرف چلے جائے وہاں پہ۔ دیکھیے باقی معاملات تو جیسے شب قدر ہے نا، شب قدر ہے، شب برات ہے، ہم سارا سال ظاہر ہے کہ انسان کی حیثیت سے ملوث رہتے ہیں نا خطاؤں میں، تو یہ ہمیں موقع ملتے ہیں پروردگار کی طرف سے کہ اپنی تھوڑا سا اصلاح کر لو۔ لیکن اصرار سے مراد یہاں معلوم ہے کیا ہے؟ اصرار سے مراد ایسے کہ جیسے اب میں آسانی سمجھا دوں کہ ایک عام سا تاثر ہے کہ جناب حج کر لے تو آئندہ اور گزشتہ اور مستقبل کے سب گناہ اس کے اگلے پچھلے سب معاف ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب آپ مجھے تصور ہے، بتائیے، بالکل میں یہ تصور ہے، روایات میں ایسا نہیں ہے، ہوگا تو مجھے نہیں اندازہ، لیکن کسی اور انداز میں ہوگا۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ایک اسمگلر ہے، گراں فروش ہے، مہنگائی فروش ہے، ذخیرہ اندوز ہے، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، یتیموں کا مال کھا رہا ہے، وہ تو الحاج بھی اس کے نام کے ساتھ لکھا ہے، وہ تو ہر سال حج پہ جاتا ہے، اسی اسمگلنگ کے پیسے سے، ناجائز پیسے سے غریبوں کا خون چوس کے جاتا ہے، خصوصاً آج کے دور میں، یہ جب ذخیرہ اندوزی کا دور نہیں ہے، مہنگائی کے دور میں اس میں جب کر رہا ہے وہ کام۔ تو دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں نا کہ شرک ایک قسم کا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک کرے، نہیں ہے۔ شرک کی اقسام میرے علماء بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شرک کی کتنی اقسام، یہ بھی شرک کی اقسام۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انسانوں پہ جو ظلم انسان کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، یہ کس پہ ظلم ہے؟ اللہ کی مخلوق پہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ یعنی اللہ کی نافرمانی کا سب سے بڑا ظلم۔ یہ ان افراد کی طرف اشارہ ہے کہ بد کردار بھی ہیں، یعنی کہتے ہیں شراب پینے والے بھی ہیں، اور دوسری برائیوں میں جو بد کرداری کے عنوان سے آگے، میں اس کو صرف ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں، بد کرداری وہ مذاق نہ بنائے دین کا نا، کہ مذاق بنے کہ جی میں تو حج کر کے آ گیا ہوں، میرے تو اگلے پچھلے مولوی صاحب سب معاف ہو گئے۔ لیکن اس میں یہ جو کہا کہ ان کی نہیں ہوگی، تو یہاں توبۃ النصوح کا بھی ذکر ہے، روایات میں ہے، ایک توبہ کا بھی ذکر ہے، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے۔ دیکھیں نا مشرک ممکن ہے اس کے دل میں ایمان آ جائے کر، وہ ایمان پھر آگے تو ختم ہو گیا نا، اس کا شرک والا گناہ تو ختم ہو گیا نا، اس وقت تک مشرک ہے جب تک وہ شرک کر رہا ہے۔ اگر شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کے وہ ہے نا، لیکن اگر مرنے سے پہلے وہ شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو توبۃ النصوح کا روایت میں استثناء کیا گیا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لے، خالص توبہ کر لے، تو ان کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مگر یہ جو پابندی لگائی ہے نا، پابندی صرف اس وجہ سے لگائی ہے کہ اس نرمی کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، اور پھر اصرار بھی اس شدت کا اصرار کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حج جیسی عبادت کر رہا ہے، ان کن پیسوں سے کر رہا ہے؟ لوٹ مار کے پیسوں سے کر رہا ہے، وہی پیسے وہ دوسروں کو پہ لگا رہا ہے، تو یہ تو نہیں ہے نا صحیح، مناسب نہیں کہ اس نے کہا جی میں نے شب برات پہ ساری میری بخشش ہوگی، میں تو معاف کر دیا گیا، اب میں آگے سارا سال جتنی اسمگلنگ کروں، جتنی مہنگا بیچوں، جتنا ذخیرہ اندوزی کروں، جتنا غریبوں کے گلے پہ، جیسے رمضان میں ہی دیکھ لینا کہ تراویح پڑھ رہا ہے، سب کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا جا کے بیٹھتا ہے دکان کے اوپر اور کیا حشر کرتا ہے وہ غریبوں کا، کیا حشر کرتا ہے لوگوں کا۔ یہاں یہ بھی اشارہ ہے کہ ایسے لوگ، اس قسم کے لوگ، یہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خالص توبہ، یعنی ان برائیوں کی، عام برائی تو دیکھیے ہمارا سارا سال انسان، جب تک وہ، تاکہ وہ ان برائیوں کی طرف نہ جائے جن برائیوں کا اثر معاشرے پہ پڑ رہا ہے، تباہی کی صورت میں پڑ رہا ہے، خرابی کی صورت، وہی اجتماعی گناہ ہونا ہے۔ آپ خود سوچیں نا، اللہ کی عدالت زیر سوال آ جائے گی
اگر ایسے لوگ بھی بخش دیے جائیں تو جو مظلوم جس پہ اس نے ظلم کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال رکھے کہ معبود میں تو حشر کا انتظار کر رہا تھا کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا، یہ بھی بخش دیا گیا جو ظالم ہے اور میں مظلوم میں بھی. تو یہ کنسپٹ درست نہیں ہے کہ سب کو بخش دیا جائے گا. نہیں، جس نے لوگوں پر مظالم کے ظلم کیے وہ تو اللہ کی بارگاہ کا انتظار کرے نا، عدالت کا، کہ وہاں ہمارا فیصلہ ہوگا، اور وہاں بھی فیصلہ نہ ہو وہاں بھی وہ بخش دیا جائے. یہ مراد ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے چند بنیادی باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اور خاص طور پر جو اس وقت پورے پاکستان اور پوری دنیا میں جو یہ پروگرام اس وقت دیکھا جا رہا ہے، گناہوں کی کچھ قسمیں ہیں. کچھ گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں اور کچھ گناہ ہیں جو کبیرہ کہلاتے ہیں. مقدس ترین راتوں، لمحات اور دنوں میں جتنے بھی فضائل بیان ہوئے ہیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، سجدہ ریز ہو تو پروردگار عالم گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس میں ہمیشہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ گناہ اگر کبیرہ ہیں، وہ گناہ اگر کبیرہ ہیں اور انسان نے انہیں ترک کرنے کا عزم مصمم نہیں کیا اور نہ اس پر ندامت ہے، تو پوری رات بھی اگر آج سجدہ ریز رہے لیکن ارادہ یہ ہے کہ اس گناہ کو ترک نہیں کرنا، اس پر اصرار کرنا، اور وہ گناہ کبیرہ ہے، تو اس صورت میں گناہ معاف نہیں ہوتے. جتنی مقدس ترین لمحات اور راتیں ہیں، گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے. اب آپ غور کیجئے، شراب پینا، بدکاری کا ارتکاب کرنا، حسد کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، نعوذ باللہ شرک کا ارتکاب کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہیں. تو لہٰذا جو کبائر ہیں مقدس ترین لمحات میں بھی ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. اگر حقوق العباد میں کسی کا حق مارا ہے تو وہ ظلماً جو مال لیا ہوا ہے اس کو واپس لوٹانا ہوگا. اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے فحاشی کا ارتکاب کیا یا اپنی جان پر ظلم کر لیا، تو اللہ فرماتا ہے ذکر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ میرے سوا کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. دیکھیے حدیث میں کیا ہے، فرمایا تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا. اور پھر آگے فرمایا، اور آگے فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو گناہ وہ کر بیٹھے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں. اور ایک اور جگہ کیا فرمایا، فرمایا گناہ کبیرہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا الا من تابا، سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور دوبارہ تجدید ایمان کر لیا، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کر لیے. جن لوگوں نے آج کی شب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اپنے گناہوں پر توبہ کر لی، 2 آنسو انہوں نے گناہوں پر ندامت کے ساتھ بہا دیے، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ صرف گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. یہاں ایک دوسری بات کی اور وضاحت ہمیں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ پر مخلوق کی طرف سے کوئی چیز لازم نہیں ہے، بالکل کہ اللہ تعالیٰ پابند ہے کہ نعوذ باللہ اس کی بخشش کرنی لازمی ہے اور اس کی نہیں کرنی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب انہیں جنت میں داخل فرما دے گا. اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ وعدنی ربی ان يدخل من امتی 70,000، فرمایا 70,000 لوگوں کی میری امت میں سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، جن کی بلا حساب و کتاب مغفرت کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن اب اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کسی کو کسی ایک بات پر گرفت فرما لے، اور پروردگار عالم چاہے تو کسی کی مغفرت فرما دے. تو یہاں یہ بات ضروری ہے کہ جو حقوق العباد ہیں قیامت کے دن ان کا حساب ضرور دینا ہوگا، لیکن احادیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے تو ان کے لیے بشارت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے قیامت کے دن وہ ضرور بخشے جائیں گے. اور وہ لوگ جو مظلومین ہیں ان کے بارے میں روایات اور احادیث کا مطالعہ یہاں تک بتاتا ہے، صحیح احادیث بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ کی تو سخت گرفت فرمائے گا، انہیں جہنم میں داخل بھی کیا جائے گا، لیکن بعض بندگان خدا ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو اتنا عطا فرما دے گا کہ پروردگار عالم ظالم کی بھی قیامت کے دن مغفرت فرما دے گا. اور ایک آخری بات میں اس سوال کے جواب میں یہاں یہ ایڈ کر دوں
کہ آج کی شب کیا کریں کہ گناہ سے بڑے بڑے گناہ کرنے والا بھی بخشا جائے. کیا کیا جائے؟ چاہے وہ شراب پینے والا ہو، چاہے والدین کا نافرمان ہو، شرک کا ارتکاب کرنے والا ہو. والدین کے نافرمان کو چاہیے کہ آج اپنے والدین کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگ لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری رات عبادت کرتے رہیں، والدین کی نافرمانی بھی کرتے رہیں. تو جنہوں نے حقوق العباد میں حقوق کی تلفی کی ہے، والدین کے پاس جائیں. کسی سے حسد، بغض، کینہ، عداوت ہے، ان سے معذرت کریں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر توبہ کر لیں. تو حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیے ہیں، آپ استغفار میں کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وہ سرن ہے، وہ علانیتاً ہے، وہ عمدن ہے، وہ خطأً ہے. بندہ صغیرہ گناہ کرتا ہے یا کبیرہ کرتا ہے، بس اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیں. باز آ، باز آ، باز آ. تو کافر ہے، آتش پرست ہے، بت پرست ہے، 1000 بار توبہ کر کے توڑ دی ہے، تب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آ، کیونکہ اس بارگاہ میں کبھی کوئی نا امید نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میں آؤں گا سر آپ کی طرف بشیر صاحب کہ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی بریک سے پہلے، اور ڈاکٹر صاحب نے غالباً قبرستان کی طرف کہا تھا کہ زیارت قبور کے حوالے سے بات کی تھی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا جو مصلحت ہے وہ یہ کہ دنیا کی بے ثباتی ہمیں نظر آئے. اچھا، میں دیکھتا ہوں، آپ سب دیکھتے ہوں گے پریکٹیکلی آج کی رات، آج اگر ابھی اس وقت قبرستان آپ چلے جائیں تو آپ کو دنیا کی بے ثباتی نظر نہیں آئے گی. آج نظر نہیں آئے گی. آج آپ کو بڑی رنگینی نظر آئے گی. وہاں پر لائٹیں لگی ہوں گی، کھانے پینے کے اسٹال لگے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے نا ایسا لگتا ہے میلے کا سما ہے. تو اگر میں آج کی رات اس حوالے سے زیارت قبور کی لیے جاتا ہوں تو وہ جو بے ثباتی والا جو عنصر ہے وہ تو میں اچیو نہیں کر سکوں گا. بہت خوبصورت بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور حضرت نے بڑا تفصیلی کلام کر دیا. صرف اتنی سی بات ہے، اور میں پھر ریلیونٹ آپ کی گفتگو پر آتا ہوں کہ توبہ کا بنیادی مقصد جو ہے نا، تمام لب لباب اگر ہم نکالیں، وہ ہے ندامت. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ بھی کیا تفصیلی روایات کے اندر، تو وہ جس کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں نا، اس کے اسرار کے اندر ندامت جب بھی پائی جائے، جس بھی فیز میں پائی جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی مغفرت کا پروانہ اس کے ہاتھ میں ہوگا. صحیح. دوسری اور اہم بات جو آپ نے کی، یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے. آپ کے سارے فرامین خوبصورت ہیں. آپ فرماتے ہیں الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، فاذا ماتوا انتبہوا، یہ جب مریں گے اس وقت جاگیں گے. یعنی اس جملے کے اندر اگر ہم غور کریں، حضرت مولا کائنات نے سمیٹ دیا ہے انسانی فلسفے کو، اخلاقی اقدار کو، کہ ابھی جو ہماری زندگی چل رہی ہے یا جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں، یہ ہم سوئے ہوئے ہیں. حالانکہ بنیادی طور پہ ہم دیکھیں تو ہم جاگ رہے ہیں، لیکن ان کا جو فلسفہ ہے، جو انہوں نے ہدایت کے لیے یہ فلسفے کو مرتب کر دیا اس ایک جملے کے اندر، کہ یہ زندگی بنیادی طور پہ غفلت کے اندر کھوئی ہوئی ہے، ڈوبی ہوئی ہے، انسان غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے. تو یہ جاگے گا کب؟ آپ فرماتے ہیں اذا ماتوا، جس وقت اس کی آنکھ بند ہوگی. یعنی آنکھ کھلتی ہے تو انسان دیکھتا ہے، مولا فرماتے ہیں جس وقت آنکھ بند ہوگی تو حقیقت میں تیری آنکھ کھلے گی اس وقت. تو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ہمارے سماج کا یہی مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم نے آج کی رات جو تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں تشریف لے گئے تھے جنت البقیع. ہر سال نہیں لے کر گئے، یہ ایک ہی مرتبہ کا واقعہ ہے جو مختلف طریقوں سے آپ علیہ السلام سے روایت ہوا ہے. ٹھیک. لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گئے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے، وہاں سے پھر واپس آئیں، جس کا ڈاکٹر صاحب نے ابھی تفصیلی روایت بھی بیان کر دی کہ حجرے میں آ کر آپ قیام میں اور سجود میں اتنا طویل سجدہ اس روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے لگا کہ حضور علیہ السلام کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. پھر میں نے انگوٹھے کو آپ کے ہلایا تو وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا، تو اس سے مجھے احساس ہوا. تو حقیقت بات یہ تھی کہ انسان قبر پہ جاتا ہے یا قبرستان جاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر جا کے بنیادی طور پہ ان کے لیے دعائے رحمت فرمائی، چونکہ آپ ہی تو شفیع المذنبین ہیں. تو وہاں پر جو قبرستان والے، ایک اور روایت کے اندر بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا میں نے ان قبور کے اندر اندھیرے دیکھے ہیں اور ان کے اندر تاریکیاں دیکھی ہیں، تو پھر مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی، میں نے دعا کی یا اللہ ان کی قبروں کے اندر اپنے نور کی جو روشنی ہے وہ پیدا فرما دے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان قبروں کو نور سے منور کر دیا. یعنی یہ وہ دور ہے جو صحابہ کا دور ہے، ان کے دور کے اندر بھی یہ علامت پائی جا رہی ہے، تو پھر اس کے بعد قبرستان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو ہمارے ہاں جو ہے نا اس کو ایک کلچر بنا لیا گیا ہے، فیسٹیول کے طور پر ایک بالکل بناؤ سنگھار کرتے ہیں، خواتین بھی نکل رہی ہیں اور بالکل کہاں جا رہے ہیں جی؟ قبرستان جا رہے ہیں.
چلیں روشنی کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے اس رات میں تو تھوڑی سی رہنمائی ہو جائے کہ ماشاءاللہ پاکستان کے قبرستان تو سب کے سامنے ہمارے ملک کے ہیں، لیکن اس کے بعد وہاں جو خرافات ہوتی ہیں اس کے اندر کہیں بھی ہمیں استغفار کا عنصر نظر نہیں آتا۔ کہیں وہاں جا کر موبائل کے ذریعے تلاوت چل رہی ہوتی ہے، کہیں وہاں پر فوٹو سیشن چل رہا ہوتا ہے، کہیں وہاں پر سیلفی لے کے فیس بک پہ اپڈیٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہ میں ابو جان کی قبر پر آیا ہوں۔ ابو جان کی قبر پر نہیں بھی آتے بالفرض آپ، جیسے میرے والد مکہ شریف میں ہیں، میں تو زندگی میں 2 ہی مرتبہ وہاں گیا ہوں، تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اس رات کے لیے میں وہاں نہیں جا سکتا، تو اب کیا کروں؟ وہی ڈاکٹر صاحب والی بات، اصل چیز ہے ان کے لیے استغفار کرنا، دعا کرنا، دعائے مغفرت کرنا۔ نبی علیہ السلام کی ایک روایت کا خلاصہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جنت میں درجے بلند فرماتا جائے گا، وہ بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف نظر ڈالے گا تو دیکھے گا کہ اس میں تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگار میرے اعمال کے مطابق جو درجے مجھے ملنے تھے وہ تو مل گئے ہیں، یہ جو ترقی درجات ہو رہی ہے کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیرے لیے فلاں فلاں وقت یہ دعا کی تھی، اس کی برکت سے میں تیرے درجے بلند کر رہا ہوں۔ تو حقیقی معنی میں یہ ہے کہ آپ صمیم قلب کے ساتھ جہاں اپنی توبہ کے لیے سب سے پہلے اپنی توبہ کرنی، قُوا أَنفُسَكُمْ پھر وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس کے بعد آپ کے والدین اور آپ کے اقربا اور دوست احباب کا معاملہ آتا ہے۔ ہم پہلے اپنی تطہیر کریں گے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے، دوست احباب کے لیے، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ تو صرف ایک اس کو کلچر بنا لینا، یہ ایک رسم بنا لینا کہ بس جانا ہے قبرستان اور حاضری دینی ہے، یہ مقصود نہیں ہے، نہ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا مقصود ہے، بلکہ وہاں جا کر اگر کوئی عبرت لیتا ہے تو پھر تو بے شک وہ جائے، ورنہ بنیادی طور پر اگر اس طرح کے خرافات کے لیے جاتا ہے تو پھر اس سے اجتناب بہتر ہے۔ ٹھیک ہے سبھی صاحب، کچھ عطا ہو اس حوالے سے، کوئی اشعار عطا ہو؟ ایک نعت شریف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی ارشاد۔ ہمیں ان کی لور بڑھانے کے لیے آئے ہیں، ہم نے سیکھے بزرگوں سے جو آداب ثنا، ہم نے سیکھے بزرگوں سے جو آداب ثنا، اپنے چھوٹوں کو سکھانے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی مفتی صاحب جو فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس رات میں آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ قبرستان تشریف لے گئے تھے، ہر سال ایسا نہیں ہوا، اور جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت بھی جب وہ تشریف لے گئے تھے تو وہ کوئی باقاعدہ منادی کر کے یا اعلان کر کے نہیں گئے تھے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، تو آپ باہر تشریف لے گئیں اور آپ نے دیکھا کہ آپ وہاں پر جنت البقیع میں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ یہ جو رات ہے اس کی کوئی ریگولر پریکٹس نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان زیارت قبور کے طور پر اس طرح کی ہے، نہ ہی صحابہ کو اس طرح کی کوئی تعلیم دی ہے۔ کیا میں یہ ٹھیک سمجھ رہا ہوں، ایسا ہی ہے؟ بہت ہی دلچسپ سوال ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اس طرح دیکھنے کا ظاہر ہے ایک زاویہ نگاہ ضرور ہے، لیکن آپ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ بما تمام اقوال، افعال اور تقاریر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو مجموعی تاثر کیا ہے؟ تو مجموعی تاثر ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کی ایسی احادیث بھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے میں تمہیں قبور کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ تم قبور کی زیارت کریں۔ اس کے بعد پھر شب برات کے حوالے سے جس روایت کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تسلسل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں
کہ آپ جیسے غزوہ بدر میں جو شہداء ہیں ان کی قبور کی زیارت آپ نے فرمائی، اسی طرح دیگر مواقع کے اوپر آپ تشریف لے کر گئے. نہیں زیارت جو غزوہ بدر کے شہداء کی میں اس رات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی تو غزوہ بدر کی تو بات نہیں کر مطلب زیارت قبور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے کیے ہیں، بہت ساری جناب حمزہ کی قبر بہت ساری روایات ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ اندھیرا ایک قبر کی طرف سے گزرے تو اندھیرا ہو گیا تھا وہاں پر، اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. تو زیارت قبور کے واقعات بہت ہیں. میں اس رات کے حوالے سے اسپیسیفکلی میں پوچھ یہی رہا عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یقیناً آپ نے بات یہی کہ اس رات کے حوالے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے، بالکل یہ بات درست ہے، لیکن کیا اس ایک عملی ثبوت کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی وہاں پر جانا سراسر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قبور پر بالعموم زیارت فرمایا، بالعموم. تو اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں میں اپنے سوال کو ذرا ریفریز کر دیتا ہوں. میں یہ بالکل ہرگز نہیں کہہ رہا کہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے کہنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ اگر ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو اسپیسیفکلی زیارت قبور جایا کرتے تھے تو وہ ریگولر پریکٹس ہمیں ان کی سیرت میں نظر نہیں آتی. زیارت قبور کیا کرتے تھے وہ. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں. ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہی میں آگے بڑھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اگر کوئی عمل ایک مرتبہ بھی کیا ہے تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ کرتے رہنا وہ باعث اجر و ثواب ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر اس بات کو باعث مشقت نہ جانتا لأمرتہم بالسواک، تو میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا. تو اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم پر فرض نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود مسواک کا کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی راتوں میں قیام فرمایا اور بعد جماعت ایک مرتبہ تراویح کی نماز کو بھی ادا کیا. تو اب کیا قیامت تک تراویح کی نماز کو ادا کرنا وہ خلاف شرع ہو جائے گا؟ تو ہرگز نہیں. رمضان میں قیام کیا، ہر رمضان میں کیا. میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں ہر رمضان میں قیام کیا، بالکل کیا. میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر اس میں نصف شعبان میں زیارت قبور فرمائی. میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوری حیات طیبہ میں کوئی عمل ایک دفعہ بھی ادا کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے ہر رات کو اس عمل کو ادا کر لینا جب کبھی وہ تاریخ آتی ہے تو اس میں بریک کا کہا جا رہا ہے. میں بریک لے لوں ایک چھوٹا سا. اس کو میں چاہوں گا کہ ہم کریں گے اس پہ بات. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اللہ تعالیٰ اپنی بخشش اور اپنی رحمت، اپنی اس جو انسانیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہے، ہر وقت تیار رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو اس نے پیغام ہمیں پہنچایا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کبھی مجھ سے مایوس مت ہونا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. میں یہ مفہوم بتا رہا ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور اگر تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے، ان کی بخشش کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک قدم چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ مجھے ایک مرتبہ پکارتا ہے تو میں 10 دفعہ اسے پکارتا ہوں، وہ صرف آواز دیتا ہے تو میں اس کی طرف جو ہے وہ لپکتا ہوں. لیکن شرط کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرے. اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ روز و شب بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بعض ایام کو بعض ایام پر فضیلت دی ہے، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی ہے، بعض اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بہت جلدی حدیث مبارکہ کے مطابق بہت جلدی جو ہے وہ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اسی طرح بعض راتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض راتوں پر ان کو فضیلت دی ہے. انہی راتوں میں سے ایک رات آج کی رات ہے، شعبان کی 15ویں رات. آج اس رات کو جو کہ عام طور پر شب برات کے نام سے
جانی پہچانی جاتی ہے، آج ہم آپ کے سامنے پی ٹی وی پر لائیو ٹرانسمیشن شب مغفرت کے نام سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی رات کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کیا کچھ بیان ہوا ہے، اس پر ہم اپنے علماء اکرام کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ان کے سامنے سوالات رکھیں گے۔ میرے ساتھ جو مہمانان گرامی اس وقت موجود ہیں میں ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ حسن ظفر نقوی صاحب۔ علامہ صاحب معروف عالم دین ہیں اور ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، کتب کے مصنف بھی ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ یہاں پر تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف محقق اور مفتی جناب اعجاز بشیر صاحب۔ اعجاز صاحب بھی درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور آپ بھی کئی کتب کے مصنف ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ میری دائیں جانب جو تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، جامعہ کراچی کے شعبے میں آپ تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر سید محمود بخاری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بھی درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، جامعہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں معروف نعت خواں جناب سید صبیح الدین رحمانی صاحب بھی موجود ہیں، اور مجھے ان کے ساتھ بہت دفعہ میں نے پروگرامز کیے ہیں مگر مجھے آج یہ معلوم ہوا ہے کہ صبیح رحمانی صاحب جو ہے وہ پچھلے 30 برس سے نعت اور حمد سے متعلق ریسرچ میں مصروف ہیں اور کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، اور صرف نعت اور حمد کی صنف کیا ہے، اس کے اسلوب کیا ہیں، اور یہ ساری ریسرچ یہ ان کا خاصہ ہے۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا شب مغفرت کے حوالے سے ہم آج یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ شب مغفرت کے پاس آنے سے پہلے ذرا میں چاہتا ہوں یہ شعبان کا مہینہ جو ہے اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور ان کے جو عام طور پر جو روٹینز تھیں شعبان کے حوالے سے میں چاہتا ہوں اس حوالے سے پہلے گفتگو فرمائیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علیہ، اما بعد، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آج اس خاص مبارک موقع پہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور اتنے پیارے دوستوں کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ ہم ایک بار پھر شریک گفتگو ہیں۔ شعبان کا مہینہ شاب سے نکلا، شاخ ایک اس کی سادہ سی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں جو عمل ہے انسان کا وہ پروردگار ہزاروں گنا بڑھا کے اس کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ ایک روایت ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے، ہمارے اعجاز بشیر صاحب نے بڑی تحقیق کی ہے، چوتھے امام پہ کتاب تسلیم میری نظر سے گزری ہے، میرے پاس بھی ہے، تو ان کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو حضور کی طرف سے ایک منادی مقرر کیا جاتا تھا کہ ندا دو لوگوں کو، تو وہ آواز دیتا تھا کہ اہل مدینہ اللہ اور اس کے رسول کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس مہینے کا آغاز روزوں سے کرو۔ اس مہینے کا آغاز روزوں سے کرو، اور پورے مہینے رکھے تھے۔ تو اس کے بعد پھر مجھے دوسری روایت ملی کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ندا کے بعد کبھی آج تک میں نے شعبان کا کوئی روزہ قضا نہیں کیا، اور آئندہ بھی اپنی جب میں زندہ ہوں، حیات ہوں، کبھی یہ روزہ میں قضا نہیں کروں۔ تو شعبان کا مہینہ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قرار دیا ہے، یہ میرا مہینہ ہے، رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے نا، یہ میرا مہینہ ہے تقرب۔ تو آپ کبھی بھی امہات المومنین سے بھی روایات ہیں، بھی جب بات آگے چلے گی تو کہتے ہیں نا الکلام و یجر الکلام، بات آگے بڑھتی چلے گی، آپ سے بھی روایت ہیں امہات المومنین سے کہ آپ اس مہینے میں خاص اہتمام کرتے تھے نا عبادات کا، روزوں کا، اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ زیادہ سے ٹھیک ہے کوئی پورے مہینے نہ رکھ سکے لیکن کچھ روزے ضرور، کوئی شعبان کے روزوں کو ہاتھ سے نکلنے نہ دو، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ وہی آپ نے جو بات شروع کی تھی، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں ایک تصور ہے نا کہ نہیں جہنم میں پھینکنا ہے، نہیں جہنم میں نہیں پھینکنا، ایک وہی بہانے سے نا تم یہ کام کرو مغفرت کرو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ان نعمتوں، الہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جب شب قدر پہ اس آج کی بات آئے گی لیلۃ المبارک پہ، وہ تو ہم بات کریں گے شب برات پہ، لیکن بطور کلی آپ کو بتا دیں کہ یہ مہینہ وہ خاص مہینہ، اور اس کی آج کی رات وہ خاص رات ہے کہ بدنصیب ہوگا وہ شخص جو آج کی رات بھی بخشا نہ جائے۔
یعنی اس طرح سے اس مہینے میں جس کو کہتے ہیں کہ بٹ رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ آ جاؤ میرے بندو میرے پاس آؤ، ایک بار آؤ تو صحیح، مایوس نہ ہو، وہاں تو یہ دعوت ہے۔ ہم نامعلوم کیا سمجھتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اسی لیے مایوسی کو ہی کفر قرار دیا گیا۔ تو یہ خاص مہینہ جو ہے شعبان کا مہینہ، اس کی جو خاص تاریخیں شروع کی، اور پھر یہ آج کی رات، یہ جو مغفرت کی رات ہے، یہ واقعی مغفرت کی رات ہے۔ اس میں سوائے مشرک کے روایات میں ہے، ابھی ہمارے احباب تفصیل بیان کریں گے، ہم بھی لیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مقدمہ بن جائے کہ روایات میں ہے کہ یعنی مشرک اور ایک وہ جو کینہ پرور لوگ ہوتے ہیں، یہ ابھی سن بھی لے رہے ہوں گے ہمارے لوگ، تو سن لیں کہ کینہ پروری اتنی ایسی بلا ہے، ایسی مصیبت ہے، اور بھی کوئی صفات کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن کینہ جو اپنے دلوں میں رکھتا ہے دوسروں کے لیے، اس کی مغفرت، اس کی بخشش نہیں ہے اس رات میں۔ یہ خاص طور پہ روایات میں ذکر ہے، تمام صحابہ کرام سے بھی نقل ہے، ائمہ اہل بیت سے بھی روایت نقل ہے، جن نے بتایا گیا کہ اس مہینے میں اہتمام کرو، بلکہ دعائے شعبانیہ آپ کی ہمارے یہاں مفاتیح الجنان اور دوسری دعاؤں کی کتابوں میں پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں جو نقل ہیں، ان میں ایک دعائے شعبانیہ ہے جس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ پروردگار اس مبارک مہینے کو میرے اس طرح سے میں لے کر جاؤں کہ یہ رمضان کے ساتھ ملحق کر دے، مجھے رمضان کی رحمتوں سے اس کی رحمتوں کو ملا دے میرے لیے۔ یہ دعائے شعبانیہ ایک بڑی تفصیلی طویل دعا ہے جو ہے، اور پھر اس میں اعمال نمازوں کی بہت تاکید کی گئی کہ بھئی غسل کرنے سے، آج کی رات میں جو ہے نا غسل کرنا انسان کے لیے، نمازیں مختلف ہیں نوعیت کی، لیکن کم از کم 2 رکعت ایسی ضرور پڑھے جو آج کی شب کی نیت کے ساتھ پڑھے کہ آج کی شب کی، اب وہ اس کی کیفیات مختلف ہیں نا، الگ ہیں، 2 رکعت مختصر بھی ہیں، طویل بھی ہے، 100 سورہ توحید کے ساتھ بھی ہے، ایک سورہ فاتحہ اور 100 بار سورہ توحید، وہ الگ الگ ہیں۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے یوں سمجھ لیجیے کہ مقدمہ نہیں ہوتا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ شعبان جو ہے تیاری ہے اصل میں رمضان کی رحمت، جو شعبان میں اپنے آپ کو تیار کر لے گا وہ رمضان اس کے لیے بہت آسان بھی اور بہت ہی جو کہتے ہیں رحمتوں والا مہینہ واقعی بن جائے گا۔ یہاں سے تیاری شروع کرنی، بلکہ روایات میں یہاں تک ہے کہ کوشش یہ کرے کہ پورے مہینے اگر روزے نہیں رکھ سکتا نا تو آخری روزوں کو، شعبان کی آخری تاریخوں کو 27، 28، 29 ان کو ملا دے رمضان کے ساتھ، اتنا ضرور کر لیں۔ تو ایسا شخص جس نے ان روزوں کو وہاں ملا دے، دیکھیے آپ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کے دیکھیے کریم کیسا کریم ہے، جس نے ان آخری روزوں کو اس روزوں کے ساتھ ملا دیا رمضان کے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے، پورے سال اس میں۔ اب مجھے بتائیے کہ اور کون کون سا راستہ چاہیے انسان کو؟ جی صائم الدہر، یعنی اب اور کون کون سا راستہ چاہیے؟ پروردگار عالم نے تو اتنے دروازے کھول دیے نا، یعنی شب قدر تو بعد کی بات ہے، یہ شب برات بھی ایک ان راتوں میں سے رات ہے کہ جو بخشنے والی رات۔ آپ آئے اللہ کی بار، وہ کہتے ہیں ایسے ہے نا جیسے پروردگار فرما رہا ہو کہ تم آؤ تو صحیح میری بار، ایک بار توبہ تو کرو نا، آؤ تو دیکھو میں بخش دوں گا، اور ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جو بھی گناہ ہے تمہارے سب بخش دوں۔ ہر رات جیسے آپ نے معتبر ہے، لیکن وہ خاص مقامات ہوتے ہیں نا، مہینے، حتیٰ کہ آپ انبیاء میں دیکھ لیجیے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو یہ تو وہ کہتے ہیں سب برابر نہیں، سب برابر اور برابر کچھ نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم کا مشیت کا قانون ہی ایسا ہے کہ اس نے نہ تمام دن برابر رکھے، ہر دن جمعے کے برابر نہیں ہے نا، ہر دن عید کے برابر نہیں، ہر رات شب قدر اور شب برات کے برابر بھی نہیں۔ شب برات کی اتنی اہمیت بس یوں سمجھ لے لوگ کہ شب قدر کے بعد عظیم ترین رات یہ آج کی رات ہے، رمضان کی شب قدر کے بعد یہ آج کی رات عظیم ترین رات ہے۔ تو اب انشاءاللہ بھی بات جب آگے بڑھے گی تو ٹھیک ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ جیسے آپ نے فرمایا شب قدر کے بعد، یہ قرآن مجید سے اس کا حوالہ ملتا ہے ہمیں؟ کوئی حدیثوں میں تو بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ریفرنس موجود ہے اس رات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی شب کو لیلۃ البراءہ یعنی جہنم سے براعت اور آزادی کی رات، لیلۃ النصف من شعبان نصف شعبان المعظم کی رات، اور لیلۃ الصق یعنی ایسی شب جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی آزادی کا پروانہ انہیں عطا کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام اس رات کے نام احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے ہاں بعض اہل علم کوشش کرتے ہیں کہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات سے اس آیت کے بارے میں استدلال کریں، لیکن وہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ دراصل قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورہ دخان میں ذکر ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو نزول قرآن کی شب کو لیلہ مبارکہ کہا گیا، لیلۃ القدر کہا گیا۔ تو قرآن مجید میں صراحتاً اس رات کا کہیں بھی ذکر براہ راست موجود نہیں ہے، البتہ سورہ دخان کی ان آیات کی روشنی میں
ہمارے محدثین اور مفسرین نے بہت تفصیل کے ساتھ لیلۃ النصف من شعبان کے فضائل اور اس کی برکات کو ذکر کیا۔ یہاں میں ایک اور بات ضمناً ذکر کر دوں کہ ایک چیز آپ معذرت کے ساتھ، جب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سورہ دخان ہے جس میں لیلۃ المبارکہ فرمایا گیا ہے وہ دراصل لیلۃ القدر کی طرف ہے، تو پھر ہمارے مفسرین جب یہ مانتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کی ہے تو پھر اس کے شرح میں وہ یہ رات کے فضائل کیوں بیان کریں گے؟ دیکھیے ایک ریلیونس ہے، ریلیونس یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بھی ایک رات ہے اور شعبان المعظم کے مہینے میں بھی ایک رات ہے۔ وہ لیلہ مبارکہ اور قدر کی رات ہے، یہ لیلہ براءت کی ہے اور سک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آزادی کے پروانے کی رات ہے۔ تو دراصل وہ رات کی برکات کی مناسبتوں کی وجہ سے ہمارے ہاں اہل تفسیر نے لیلۃ القدر کی فضیلت کی برکات کے تحت بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ احادیث مبارکہ میں مسند امام احمد بن حنبل، سنن ابن ماجہ، امام بیہقی کی کتابوں میں خاص طور پر فضائل الاوقات میں بکثرت روایات ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر آج کی شب کی فضیلت کے بارے میں منقول ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے خود ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان المعظم کا وقت آ جاتا ہے، رات آ گئی، تو فرمایا کہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو فرمایا آج کی شب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں معمول ہے کہ لوگ جیسے ہی مغرب کی نماز کے بعد سے رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک رات کا وقت رہتا ہے، تو ہمارے ہاں لوگ کم از کم 6 رکعت نوافل 2 رکعت کے ساتھ ضرور ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر آج کی شب آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی طرف اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، تو فرماتا ہے کہ الا مستغفر فاغفر له، کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں؟ الا مسترزق فارزقہ، کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا فرما دوں؟ الا سائل فاعطیہ، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں۔ تو اسی لیے 2 رکعت کر کے 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں کہ ہم 2 رکعت ادا کر کے اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا کروانے کی ہم دعا کریں، 2 رکعت ہم اللہ تعالیٰ سے رزق کے طلب کے لیے ہم دعا کریں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کو طلب کیا جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ طاہرہ عفیفہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے مبارک حجرے میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام قیام کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں نماز کو ادا فرما رہے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمس کو محسوس کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے رب کریم سجدہ لکا سوادی و خیالی، اے رب کریم میرا سر بھی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اور میرا قلب بھی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا ہے، وآمن لک فؤادی، اور میرا دل تیری ذات اقدس اور تیری صفات پر ایمان لے آیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل دعا فرما رہے ہیں، اور بعض روایات میں اس کا ذکر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص طور پر آج کی شب بقیع میں تشریف لے گئے، تو گویا کہ آج کی شب قبرستان جانا اور قبرستان کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، خاص طور پر میں یہ چاہوں گا کہ وہ احباب جو ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں وہ اس بات کا اہتمام کریں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے۔ آج خاص طور پر جہاں وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال اور خاص طور پر اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور ایک بات میں اس میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ مشرک اور مشاہن، لیکن بعض روایات میں ان گناہوں کو بڑھایا گیا اور بتایا گیا کہ وہ کون کون سے گناہ گار ہیں کہ جن کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، فرمایا عاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، اسی طرح سے وہ لوگ جو نعوذ باللہ من ذالک بدکاری پر اصرار کرتے ہوں، فرمایا ایسے لوگوں کی مغفرت
نہیں کی جاتی. جو دل کے اندر حسد، بغض اور عداوت کو لیے رہتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی. جو نعوذ باللہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی. تو آج کوشش کیجئے کہ کم از کم 2 رکعت نماز نفل ایسے ادا کر لیں کہ دل میں غیر اللہ کا خیال نہ ہو، صرف یہ سر اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکے، دل جھک جائے اور زندگی میں ایک روحانی انقلاب برپا ہو جائے. میں آپ کی طرف آتا ہوں سر کہ دونوں جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں انہوں نے اس حدیث کا حوالہ دیا کہ آج کی رات فلاں 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 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. ہم نے تو یہ سنا ہے، بچپن سے پڑھا ہے کہ آپ کی سانس، آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. تو اگر ایک شخص مشرک ہے یا کینہ پرور ہے یا انہوں نے کہا کہ شراب نوشی کرتا ہے، لیکن وہ آج کی رات وہ کیوں نہیں بخشا جائے گا اگر وہ توبہ کر لے؟ تو اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت گفتگو دونوں حضرات نے آغاز فرما دیا ہے. ان کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. بات یہ ہے کہ آج کی رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عمومی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جی جی، یہ واقعی کسی شخص کے لیے مانع نہیں ہے کہ اس کی مغفرت نہ کی جائے. ٹھیک. لیکن گفتگو کے دوران انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ جو ان چیزوں کا عادی ہو جائے، ٹھیک، اس کے لیے یہ اعلان نہیں ہوتا کہ ہم اسے بخشیں گے نہیں، بلکہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس کی توبہ کے لیے تھوڑا سا توقف کر لیا جائے تاکہ یہ اپنی عادت کو بدل دے. اچھا. جب انسان اس طرح کا جو بدکاری کرنے والا ہے، جو ماں باپ کا مسلسل نافرمانی کرنے والا ہے، یا اپنے باقی معاملات پر جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اگر وہ بندہ اس پر اصرار کرتا ہے تو اس کو مردودین میں شامل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو پینڈنگ کیسز میں رکھا جاتا ہے کہ اس کے لیے توفیق کے معاملات سازگار کیے جائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ آگے چل کر خلوص دل کے ساتھ توبہ کر لیں. جیسے وہ ہم کہتے ہیں نا، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، تو یہ اصول یہاں پر جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا. اسی لیے اس رات کے اندر اسپیشل کیسز کے طور پر ان 6-7 حضرات کو یا 6 یا 7 افراد کو جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ ایسے ہیں، کیونکہ ان کے جرائم دیگر کی بنسبت بہت زیادہ ہے. شرک تو چونکہ سب سے بڑا ظلم ہے، قرآن نے بھی اس کو مینشن کیا، اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ بہت ہی سماجی طور پر ہمارے اخلاقی رویوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ماں باپ کا نافرمان ہمارے آج کے معاشرے میں اور پہلے بھی ہر معاشرے کے اندر ماں باپ کی نافرمانی بہت کامن ہوتی چلی جا رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں اس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں. یعنی ایک چیز ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ رب العالمین نے آپ کو دونوں سینسز دے دیے ہیں، دونوں عقل اور شعور آپ کو نیکی اور بدی کے راستے بتا دیے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ کو سلیکشن کا بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے. راستے آپ کو دونوں بتا دیے ہیں. اب آپ نے کون سا اس کے اندر سلیکٹ کیا ہے، تو اب انسان اس کی سلیکشن کے اندر بالکل اپنی اختیار کے ساتھ اس کو سلیکٹ کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے شعور دے دیا ہے. تو اب چونکہ انسان اس کو اپنے اختیار سے لے کر آگے چل رہا ہوتا ہے، اب وہ نافرمانی کی چوائس کرتا ہے یا فرما برداری کی کرتا ہے. اگر بندہ نافرمانی کی کرتا ہے، پروردگار نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور یہ آخری انسان کی سانس تک اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان موجود ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ انسان خود اس چوائس کو استعمال کرتے ہوئے، ان راستوں کو استعمال کرتے ہوئے کیا اللہ کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا. اگر آج کی رات میں اس طرح کے جرائم والا بندہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور پچھلے معاملات سے توبہ کر لے، تو یہ کوئی لکھا ہوا نہیں ہے اللہ رب العالمین نے کہ میں اس کو معافی نہیں کروں گا. اصل چیز ہے اس کے اصرار کا رک جانا. وہ جو کنٹینیو یہ برائیاں کرتا جا رہا ہے، اس کے اوپر اگر اسٹاپ لگائے گا تو اللہ رب العالمین جب شرک کو معاف فرما رہا ہے. میں ہاں اس پہ مزید میں بات کروں گا، کیونکہ یہ جو ہے نا ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں کوئی اشکال رہ جائے، کوئی کنفیوژن رہ جائے. میں اس پہ بات کروں گا ابھی، لیکن میں چاہوں گا آپ کی طرف صبی صاحب کہ اگر آپ کچھ چند اشعار عنایت فرمائیے. مغفرت طلب کرنے کی رات ہے. جی جی. ایک کلام میں نے بیت اللہ میں لکھا تھا، آج مجھے وہ یاد آ رہا ہے جہاں سے میں ابتدا کرتا ہوں. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم. حاضر
ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ غیر انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ غیر انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ۔ جی جزاک اللہ جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ابھی جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اسی حوالے سے اگر آپ اس میں کچھ میرے اس سوال کے جواب میں کچھ اگر فرمانا چاہیں تو اس کو ایڈ کر لیجئے، پھر مزید میں ہمارے مہمانوں سے مزید اس پہ بات کروں گا کہ ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا، اور یہ اصول ہمارے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اگر اس دنیا سے چلا جائے شرک کی توبہ کیے بغیر تو اللہ تعالیٰ شرک کو قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن دوسرا اصول یہ ہے کہ جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں شخص کی مغفرت نہیں ہوگی یا فلاں کی نہیں ہوگی۔ تو میں اس حوالے سے ذرا جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ایک کنفیوژن ایسا نہ ہو کہ ناظرین کے ذہن میں رہ جائے، تو اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے آپ پلیز۔ بہت شکریہ، اور سب سے پہلے تو میں علماء کرام کا بہت مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت
موضوع سے بہت مناسبت رکھنے والی گفتگو اس سے پہلے ہوئی۔ اس میں چند باتیں غور طلب ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو سورہ دخان کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جیسے کہ ذکر ہوا تو اس میں بعض صحابہ کرام کی ترجیح یا بعض صحابہ کرام کی ٹینڈنسی یہ رہی کہ اس سے مراد شعبان کی نصف والی لیل ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض ہمارے صحابہ کرام اس طرف زیادہ انہوں نے توجہ فرمائی کہ اس سے مراد شب قدر ہی ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کے اندر جو اس حوالے سے اشارتاً ذکر ملتا ہے تو وہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جس کی ترجیح اور ریڈنگ یہ رہی کہ شب جو نصف شعبان ہے اس میں یہاں پر مراد لی جائے۔ اب دوسری بات یہ ہو گئی کہ جیسا کہ ذکر ہوا کہ کیا ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی، تو دیکھیے جو موٹیو آف دی اسپیچ ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو مروی حدیث مبارکہ ہے وہ اس حوالے سے یہ ذکر کر رہی ہے کہ ایسے افراد جو ارادتاً اپنے گناہوں پر استقامت بھی رکھیں اور پھر اس بات کے اوپر توجہ دیں کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی، تو یہ یقین رکھیے کہ آپ ایک طرف تو اللہ رب العزت سے مغفرت کے طلبگار ہیں لیکن آپ اپنے گناہوں پر استقامت بھی رکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ محض جسماً خدا کے سامنے جھک رہے ہیں، اور یہ ازراہ جسے کہتے ہیں کہ مزاح ہے کہ کیا اللہ رب العزت کی عبادت اتنی یعنی مزاح سے بھرپور ہے کہ آپ جب چاہیں خدا کے سامنے جھک جائیں، آپ کے آنسو آ جائیں، آپ پرفارم کریں لیکن دل آپ کے اللہ رب العزت کے ساتھ نہ ہوں۔ تو اس حوالے سے یہاں پر جو فرمایا گیا کہ یعنی 6 اور بعض روایات میں 8 لوگوں کا بھی ذکر ہوا کہ ان لوگوں کی مغفرت اس لیے نہیں ہوگی اگر یہ گناہوں کے اوپر استقامت ہے، لیکن فرض کریں کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اس بات کا ارادہ مصمم ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ آپ ان گناہوں پر کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے، اس ارادے اس نیت کے ساتھ پھر جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت یقیناً آپ کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں جو اس اگین اسپرٹ کیا ہے اس پوری یعنی شب برات کے حوالے سے اور اس سے پہلے شب معراج کی عبادات کے حوالے سے وہ یہ ہے، جیسے کہ اشارتاً انہوں نے ذکر بھی کیا لیکن بہت کم اس کے اوپر بات ہوئی علامہ صاحب نے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہے دراصل مقدمہ، یعنی مقدمے سے مراد کیا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، آپ نے روزوں کا اہتمام کرنا ہے، وہ روزے فرض ہیں، یہاں پر مستحب روزوں کا اظہار کر کے اور عبادت کی ترغیب دے کے پوری مسلم امہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترغیب فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اللہ رب العزت نے تمہاری مغفرت کا اہتمام کر رہے ہیں، تم ابھی سے تیاری کرو کہ تم نے اپنے دنوں کو روزوں میں گزارنا ہے، راتوں کو تم نے تراویح اور قیام اللیل کرنا ہے، تلاوت قرآن کریم کی کثرت کرنی ہے۔ تو یہ عبادات کا ماحول جو کہ 27ویں رجب سے شروع ہوگا اپنی انتہا کے اوپر اور بالخصوص رجب کے آغاز سے، یہ اپنے کلائمیکس کے اوپر اس وقت پہنچے گا جب رمضان کا آغاز ہوگا اور پھر ان میں عشروں کی جو تقسیم ہے، تو اس طرح ایک خاص ماحول مسلم معاشرے کے اندر بنے گا جس میں ہر مسلم شخص جو ظاہر ہے گناہوں سے ہماری زندگیاں آلودہ ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں بہترین موقع دیتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے معاملات کو کریں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات کا بھی ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ جو روایت ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے کر گئے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی بڑی غور و طلب ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ معاشرے کے اندر یہ روایت ہے کہ زیارت قبور کی جاتی ہے، لوگ جاتے ہیں اور ذکر بھی ہوا کہ والدین کی مغفرت کی دعا کی جائے، تو ہمیں بھی اس اہتمام اور روایت کو ذرا مضبوطی سے تھامنا چاہیے ان معنوں میں کہ ہمیں دنیا کی بے ثباتی کا اظہار کہاں پر ہوگا؟ جب آپ قبر کے سامنے سے گزریں گے، جب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو کہ ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، چل رہے تھے، پھر رہے تھے، بڑی انٹلیکچوئل گفتگو کرتے تھے، ان کا بزنس بڑا یعنی جسے کہتے ہیں کہ اسکائی راکٹنگ قسم کا بزنس تھا، اینڈ دے ور بگ پیپل، اور جب ان لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ قبر میں آپ کے سامنے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آج یہ ہمارے آگے ہیں، کل ہم ان کی جگہ پر ہوں گے۔ اور یہ جو پوری روایت ہے یہ بھی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے اور یہ ماحول کو بناتی ہے کہ ہمیں بھی
اپنی آخرت، اپنی زندگی کا جو مستقبل ہے کہ بالآخر ہم نے بھی مرنا ہے، خدا کے ہاں جواب دینا ہے، اپنے اعمال کا جواب اللہ رب العزت کے ہاں دینا ہے، تو یہ خیال اور یہ تصور اور یہ جو پریکٹسز ہیں، جو ڈے ٹو ڈے پریکٹسز ہیں، یہ بھی بنیادی طور پر ماحول بناتی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اور اس کی اسپرٹ ہمیشہ یہ رہے کہ بالآخر اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں، آپ مغفرت بھی فرماتے ہیں، اور انسان اگر اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ضرور اس کی مغفرت ہو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ناظرین یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، جیسے ہمارے علماء اکرام نے بتایا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے۔ امہات المومنین کی روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کمر کس لیا کرتے تھے، عبادات میں مشغول ہوتے تھے، اور صحابہ اکرام کے درمیان خطبات دیا کرتے تھے، اور خطبے میں کہتے تھے کہ اے لوگو تمہارے لیے ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو رمضان ہے، اس کی یہ برکات ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ اس تیاری کے حوالے سے ہی ہے۔ ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب آپ مکمل کر لیجیے۔ جی میں اس میں بس یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی حیات طیبہ میں کوئی عمل ایک مرتبہ بھی ادا کیا ہے تو وہ ہمارے لیے سنت قرار پاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کو اگر ایک مرتبہ بھی باجماعت ادا کیا تو وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا کہ وہ عاشورے کا دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن فرمایا کہ آئندہ سال ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب اگر ہمارے ہاں 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوگا۔ تو لہٰذا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ہی اپنی حیات طیبہ میں بقیع میں خاص طور پر اس شب میں تشریف لے گئے ہوں تو ہمارے لیے اگر ہر سال یہ موقع ہمیں میسر آتا ہے اور ہم چلے جاتے ہیں اور حضور کی سنت سمجھ کر جاتے ہیں تو یقیناً ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی، اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کریں۔ میں صرف ایک سوال ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ مکمل جواب دے دیجیے۔ جیسے قبرستان کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی کہ آج جس طرح کا وہ میلہ اور اس طرح کا سماع، تو میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے اور میری بھی رہنمائی کے لیے آپ ذرا بتا دیجیے قبرستان زیارت قبور کے یا قبرستان جانے کے کچھ آداب اگر بیان کر دیں آپ، کہ کیا آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں، وہ آداب اگر آپ بیان کر دیں۔ ہاں بہت شکریہ۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ سمجھنے کا ایک اسلوب یہ ہے کہ آپ نارملی ایک کنٹینیوم بناتے ہیں اور اس کنٹینیوم کے اوپر 2 ایکسٹریمز ہوتی ہیں، 2 انتہائیں ہوتی ہیں، ایک انتہا ایک طرف اور دوسری انتہا دوسری طرف۔ ایک انتہا اگر حدیث کے لٹریچر کے اوپر جب آپ دیکھیں گے کہ کسی ایکشن کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کس درجے کی ہے روایت کے اعتبار سے، پھر اعمال میں آپ نے اس کے اوپر کتنا اصرار فرمایا پوری حیات طیبہ کے، تو اس کا حکم پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ محض سنت رہے گی یا مستحب ہوگا، بلکہ اس کا حکم کیا ہوگا، پھر آپ اس کو فرض کے درجے یا واجب کے درجے یعنی ہائیسٹ ڈگری کے اوپر میں سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے دوسرے ایکسٹریم پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے کہ اگر کوئی ایک عملی روایت آپ کو مل جائے تو اس سے ثابت ہونے والا عمل مستحب کے درجے میں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر فرض کریں کہ شب برات کے اوپر حضور سے یہ روایت مروی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبور کی زیارت اب فرض ہو گئی ہے، اور یہ کسی عالم کی یہ دلیل نہیں، کسی کی بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اس بات کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مندوب عمل ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہ جائے تو کیا اس کے اوپر سوال اٹھائیں گے، کیا اس کو آپ لعن طعن کریں گے، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات، جو اس پورے ماحول کے اوپر جو اسپیس ہے جس کے اوپر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی یہاں پر تو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، ایک روایت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسپیس کو بھی ہمیں بہت اچھی طرح سے اس کانٹیکسٹ کو دیکھنا چاہیے کہ بعض ہمارے احباب کرتے یہ ہیں کہ حضور کی ایک روایت موجود ہے
تو آپ نے اس مندوب عمل کے اوپر آپ لگ کر پیچھے پڑ جاتے کہ نہیں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے یہ بھی ایک انتہائی رویہ ہے جس کو خوب یعنی جسے کہتے ہیں کہ کنڈیم کرنا چاہیے, کہ چونکہ یہ ایک میتھڈولوجیکل ایرر ہے جس کے اوپر ہمیں اوور کم کرنا چاہیے. آداب بتائیے جی قبرستان. اب ہم آتے ہیں آداب کی طرف. دیکھیں بالخصوص انہوں نے بہت اچھی رہنمائی کی. تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا روایات ہمیشہ بری ہوتی ہیں؟ دیکھیے روایت سے مراد کیا ہے کہ اگر ہمارے اسلاف میں بعض احباب نے قبور کی زیارت کا اہتمام کیا تو یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اچھی نیت سے کیا, اچھی نیت سے کیا, اچھے ارادے سے کیا, پھر پوری اس کی ایک مثال کے طور پر علماء کی نگرانی میں آپ کی قیادت میں آپ قبور کی طرف جاتے تو ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ اس کا اہتمام کیا گیا, کہ قبور کا احترام رکھا گیا, وضو کے ساتھ گئے, تسلسل کے ساتھ درود پڑھا, اور یہ تمام کی تمام چیزیں انہوں نے کی. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو روایت ہماری اسلاف کی چل رہی ہے اس روایت نے حضور کے اس فرمان کو محفوظ فرمایا. اب ہم جس دور میں رہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹلسٹ دور, ایک ایسا دور جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے نرسری کی یہ رمز یاد کرنی ہے, پھر آپ نے بزنس اسٹڈیز پڑھنی ہے, پھر آپ نے پورا دنیا, تو دنیا دنیا دنیا. نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے عبد الدنیا بنا دیا ہے. اب اس میں اگر ایک رات آ جائے اور آپ سوچئے کہ اس طرح کے نیریٹیوز بلڈ کرنے شروع کر دیے جائیں کہ قبور کی زیارت نہیں کرنی چاہیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روایت کے صحیح معنی کلیئر نہیں ہے. تو روایت بعض اوقات اچھی عادتوں کو محفوظ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہے. بالکل. ہاں یہ بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور احباب سے بھی اتفاق کرتا ہوں اور کرٹک سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ قبور کی زیارت پہ جاتے ہیں, ہمارے جو دوست ہیں, احباب ہیں, محبت کرنے والے ہیں, بعض اوقات وہ توازن کی حد کو پار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ضرورت کس بات کی ہے کہ کیا اس پوری ایکٹیویٹی کو آپ کنڈیم کریں گے یا آپ اس کی اصلاح کریں گے. تو جو معقول رویہ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے پہلے مثال کے طور پہ شب برات سے پہلے آنے والا جمعہ, یہ جو پبلک فورمز ہیں اس کے اوپر آپ اصلاح کرتے ہیں, علماء کرتے بھی ہیں ہمیشہ سے. اب آداب میں آپ آ جائیے. میرا یہ خیال ہے سب سے پہلی تو آپ کے ذہن میں وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ زیارت قبور کیوں کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موت کی یاد دہانی کے لیے, بیسک تو یہی ہے نا, موت کی یاد دہانی. موت کی یاد دہانی ہے. بالکل ٹھیک. پھر قبور کے آداب میں یہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ جب آپ جائیں گے تو مثال کے طور پر آپ کوشش کریں کہ اگر ذکر کر سکتے ہیں, یہ کوئی روایت نہیں ہے, لیکن بجائے اس کے کہ آپ فضول گفتگو میں لہو یعنی ایک ایسی گفتگو جو بے معنی ہے اس کے بجائے آپ اللہ کا ذکر کریں. کوشش کریں کہ دوران سفر آپ کسی کو اذیت نہ دیں. کوشش کریں کہ جہاں آپ کی گاڑی کی پارکنگ بنائی گئی ہے وہاں پر آپ گاڑی پارک کریں. پھر آپ کوشش کریں کہ روڈوں پر چلنے کے بجائے کوشش کریں. تو اس میں کس کا ہے, تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اس سے. اب پھر جب آپ قبور کی طرف جاتے ہیں تو آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ یعنی جو یعنی صاحب قبر ہے اس کے سامنے کھڑے ہوں, پھر اتنا ہی فاصلہ رکھیں جتنا کہ آپ نے زندگی میں رکھا. پھر ایصال ثواب کے لیے جو بھی یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو, پھر آپ دعا مانگیں. یہ آداب میں شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے جس کی طرف آپ نے ابتدائی پوری اس ایکٹیویٹی کی, رائٹ فرام یور ہاؤس قبرستان اور پھر واپس آنا, اس دوران آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرتے چلے جائیں. پھر اس بات کو خیال رکھیے کہ ایک دن آپ نے مرنا ہے, اپنے ہر عمل کے آپ جواب دہ ہیں. تو لہٰذا اس پورے ہول پیکج کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنا میننگ فل ایکٹیویٹی ہے جسے آج ہم کھوئے بیٹھے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کی ایک اور توجہ دلاؤں گا. مسلم تہذیب اگر اپنا تعارف کسی دیگر تہذیبوں کے ساتھ کروا سکتی ہے, وہ یہ اسپریچول سینس ہے جو کہ ہمارے پاس ہے. آف کورس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی تھوڑا سا اوور شیڈو ہو چکا ہے, لیکن اس کو ہم کریکٹ کر سکتے ہیں. یہ جو اسپرٹ ہے کہ ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی, اپنے افعال کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ جو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ اسکولوں میں ٹرین کیا جاتا ہے صرف باڈیز کو. اسلام, قرآن کریم کی آیات, حضور کی احادیث, یہ دراصل ان تمام روایات کو انٹرنلائز کرتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی آپ کی روح کا حصہ بن جاتا ہے. پھر آپ چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ایک ایک قدم کے اوپر مجھے اللہ کا حساب دینا ہے. پھر جب آپ ایک ایک نوالا اپنے بدن کا حصہ بناتے ہیں تو آپ کو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. بالکل صحیح. اور حضرت نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ کیا آپ اسلام کی باتیں کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ تاجر تو ہیں لیکن آپ اپنے ملازموں کا خون نچوڑ کر اگر طواف کعبہ ہی کرتے ہیں,
یا بچوں کے یعنی بچوں کی عید ان کی روک کے یعنی صرف اور صرف اور آپ یعنی کہ عشرہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا وہاں پر گزارتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ سینس نہیں ہے، صرف آپ نے اپنی باڈیز کو ٹرین کیا ہوا ہے کہ خدا کے سامنے جھکیں اور روحوں کو آپ نے ان باڈیز سے بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو راستے کے بھی آداب تھے. آپ نے فرمایا کہ راستہ کسی کے لیے تنگ مت کرو، نہ روکو کسی کا راستہ، یہ کوئی کانٹا بھی نظر آئے تو اس کو سائڈ میں کر دو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. تو آج کے حوالے سے میں جو جاننا چاہ رہا تھا، قبرستان میں پارکنگ کے جیسے کے حوالے سے ہم نے کسی کو تکلیف دے دی، کوئی کسی کو اور کوئی اذیت پہنچا دی، ان سب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور جو ڈاکٹر صاحب نے روایات کی بات کی کہ ہم اپنے اسلاف کے روایات کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو معذرت کے ساتھ ہم اپنی اس روایات میں بہت ساری چیزوں کو ملاوٹ بھی ہم نے کر دی ہے. مثال کے طور پر اس رات آتش بازی کو شامل کر دیا ہے. میں چاہوں گا اس پر بھی ذرا بات کیجیے آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیے روایات کا جہاں تک تعلق ہے نا، ظاہر ہے کہ ہم ایک جامد معاشرے میں تو نہیں رہ رہے نا. جی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو سب کچھ کیسے ہوگا؟ انسان ارتقائی سفر طے کر رہا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی. ہماری سوئی ایک جگہ اٹک جائے کہ بھئی یہ ایسا ہوا تھا لہذا ایسا کہ نہیں، یہ تو انسانی وہ ہے، فطرت ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہے. لیکن جو خرابی آتی ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں. دیکھیں نا، جہاں تک اس پہ تو صاف سی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کا رجحان جس کو کہنا، میں اس کو رجحان کہتا ہوں کہ لوگوں کو زیادہ رجحان ہو کہ چلو بھئی قبرستان چلتے ہیں. میں ابھی نظریے پہ بات کر رہے ہیں، عبرت بھی حاصل ہوگی، مغفرت کی دعائیں بھی کریں گے اور حضور کی سنت بھی عمل ہو جائے گا. ٹھیک، یہ سب اپنے. لیکن بات خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ ہمیں تھوڑا سا زمانے جاہلیت کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں جناب ابراہیم کے زمانے سے حج ہی تھا نا، لیکن حضور کے آنے تک کیا ہو گیا تھا؟ میلہ ہو گیا تھا، ہے نا؟ میلہ ہو گیا تھا. جب بھی یاد رکھیے دین کی تباہی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب عبادتیں میلوں میں تبدیل ہونے لگیں. عبادت کو میلہ نہ بننے دو، عبادت کو عبادت ہے. تو بہت سارے ہمارے احباب ناراض ہو جاتے ہیں. میں کھل کے بات کر رہا ہوں نا. یہ آتش بازی وغیرہ کا، اس سب چیزوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس عبادت سے اب کوئی ٹوکے تو کھڑے ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے. میں نے چینلز پہ دیکھا لڑنے کے لیے. بھائی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ عبادت کو میلہ، عبادت کو تقدس جب عبادت رہے گی. عبادت کو جب کوئی بھی عبادت جب آپ اس کو میلہ بنائیں گے تو اس میں تو روح تو ختم ہو گئی نا. وہ تو زمانے جاہلیت والی باتیں کر رہے ہیں جس سے روکا گیا، آپ وہی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں میں ذرا سا ایک بات کی طرف اور بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو دیکھیے دوہرا وہ ہے نا، نیمہ شعبان ہمارے یہاں دو خوشیاں رکھتا ہے. مغفرت کی شب ہے اور پھر ہم نجات، انسان کی نجات کی بات کریں کہ پروردگار نجات دیتا ہے اس رات کو. منجی بشریت ہمارے یہاں ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور، یعنی آپ کی ولادت کی صبح ہے یہ 15 کی، تو ہمارے یہاں ڈبل ہو جاتا ہے. ہم اپنی یہاں بھی لوگوں کو یہی بات کہتے ہیں. میری کلپ بھی آج کل چل رہی ہے جس پہ ان سب چیزوں کو، خرافات کو منع کیا کہ اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں میرے بھائی نہیں ہے. اور میرے خیال میں کوئی اسکالر آتش بازی کی حمایت کوئی نہیں کرتا. صرف آتش بازی نہیں، دیکھیے راستے بند ہونا عوام الناس کے لیے. بھائی کوئی بھی کرے، میں کروں، یہ کرے، یہ کرے، خدا کے بندو اللہ کی مخلوق کو کیوں اذیتیں دے رہے ہو؟ اور دیکھیے ایک بات طے ہے کہ کچھ ظالمین ایسے ہیں کہ وہ چاہے آج کی شب بھی وہ کچھ کرتے ہیں نا. دیکھیے کیونکہ اللہ کا قانون ہے نا، وما یرید ظلم للعباد، ایک طرف کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں، دوسری طرف وہ ظالمین کو چھوڑنے والا بھی نہیں. فرعون کی مثالیں کیوں دی گئیں؟ نمرود کی مثالیں کیوں دی گئیں؟ اسی لیے کہ وہ جو بیچارے اس حال، دیکھیے جو اس طرف اشارہ کیا نا ڈاکٹر صاحب نے، وہ دو طرح کے مظلوم ہیں. ایک وہ کہ جنہوں نے ظلم کے خلاف قیام نہیں کیا، ظالمین انفسہم، وہ لوگ کہ تم نے کیوں قیام نہیں کیا، لہٰذا وہ بھی جہنم ڈال دو، ان کو جہنم میں ڈال دو. لیکن وہ لوگ جنہوں نے قیام کیا، ظلم کے خلاف قیام کیا، ہر زمانے میں قیام کیا، جبر کے خلاف قیام کیا، کیوں مثال نہیں پروردگار نے انبیاء کے قیام کی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی، جناب داؤد علیہ السلام کی نا، طالوت جالوت کی جنگ پہ، اس کی جناب ابراہیم کا اتنا بڑا جہاد کیوں نہیں؟ اگر دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، دیکھیے کنسیپٹ بھی یہ جناب امام مہدی کے ظہور کا کہ ظلم و جبر سے پور دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے ہمارے تمام اس کا ہے. تھوڑے سے اختلاف تر نظریہ تو سب کا. بھائی جب تک آپ ان ظالمین کے خلاف قیام کی بات نہیں کریں گے جو پوری دنیا میں فلسطین ہو، کشمیر ہو، یہاں پہ بات کریں، اس وقت تک ہمارا وہ جو دین کا جو انقلابی دین رہا اسلام وہ پورا نہیں ہوتا. حضور اس سارا سسٹم تباہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آئے تھے. وہ جو ان کا سرداری سسٹم تھا، سرداری نظام تھا، جبھی تو سارے اکٹھا ہو گئے تھے نا. تو یہ آج کی رات یہ بھی رات ہے
کہ اس کی صبح کو منجی بشریت کو بھی آنا ہے، اور بشریت کی نجات کب ہے؟ جب ان ظالموں سے، استعماری طاقتوں سے نجات ملے گی۔ آپ استعماری طاقتوں کے خلاف دل میں جذبہ نہیں رکھیں، یعنی فرعون کے خلاف نفرت نہ رکھیں اور جناب موسیٰ سے دوستی کی بات کریں، ایسا دین میں کچھ نہیں ہے۔ اسلام اسی وقت اسلام ہوتا ہے جب تک آپ جبر کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، یزیدیت کے خلاف یا ظلم کے خلاف آپ نہیں کھڑے ہوتے، اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ اور آخری دیکھیں دنیا کا اختتام کہاں پر ہے؟ اسی چیز پر ہے، جب وہ آئے گا حضور کی نسل میں سے وہ بیٹا آئے گا ان کا، اور ظلم و جبر سے پر دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا۔ تو یہ چیزوں کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ظالمین دو قسم کے، ایک وہ ظالم، اس کی اس شب میں کیا، اس کو تو خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹا رہے 25 سال، اس کی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق پہ ظلم کیا ہے۔ جب ظلم کیا ہے تو اللہ کیسے بخش دے گا اسے؟ ٹھیک، میں اس حوالے سے آپ کی طرف آؤں گا مفتی صاحب کہ یہ جیسے کہا نا اللہ کی مخلوق پہ ظلم کیا، میں چاہوں گا کہ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے وہ ایک جو حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے، پھر اس کی انہوں نے تعریف بتائی کہ مفلس کیا ہوتا ہے، وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہے، اس میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا بیان یہاں پہ کر دیں تو۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ پوری رات جو آج کی ہے یہ مغفرت اور استغفار، اس کا پورا یعنی خلاصہ اگر ہم نکالیں تو یہ دو ہی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ استغفار انسان اپنے لیے کرتا ہے اور مغفرت بھی طلب کرتا ہے۔ تو جیسے ہم قبور کے حوالے سے زیارت کی بات کر رہے ہیں، قبرستان جانے کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت مثال دے کر بھی سمجھا دیا کہ نبی علیہ السلام اگرچہ ایک مرتبہ گئے ہیں لیکن یہ آپ علیہ السلام نے ایک طریقہ بیان فرما دیا، اس کا اصول مقرر کر دیا ہے۔ بہت سارے احکامات آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہی کیے ہیں، لیکن اس ایک روایت کے اندر ہی بہت سارا ہمارے سامنے پس منظر آ جاتا ہے کہ جب حضرت عائشہ نے آپ کو جنت البقیع میں پایا تو اس وقت آپ کی کیفیات کیا تھی؟ یعنی آپ علیہ السلام وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ تھے، استغفار کر رہے تھے، وہیں پر آپ کو یہ بشارت جو روایت کے حوالے سے ملتی ہے وہ اسی مقام پر آپ کو دی گئی ہے۔ تھوڑا سا حصہ رات کا آپ نے جنت البقیع میں گزارا۔ اسی روایت کا اگلا طریقہ ہمیں ملتا ہے کہ پھر لوٹ کر، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، مجھے ابھی یاد آیا آپ کی بات سے یاد آیا کہ شاید اسی وقت آپ نے بیان فرمایا کہ قبیلہ بنو کلاب کی بھیڑوں کی بالوں کے برابر مغفرت، اسی مقام پر یہ نزول ہوا اس آیت حدیث مبارکہ کی بشارت کا۔ پھر وہاں سے آپ علیہ السلام دوبارہ حجرہ عائشہ میں آئے، جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں کہ رات کے ایک مختصر حصے میں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ اپنے گزرنے والے جو پہلے گزر گئے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ اس استغفار میں اور اس مغفرت میں شریک رکھنا، یعنی جس کے اوپر پس منظر پہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت ایک روایت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو بھی نہیں بھولتے۔ ہم جہاں اپنے لیے استغفار اور مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہم ان کو بھی جوڑ کے رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام اس حصے میں وہاں گئے ہیں، تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزارا ہے، اور آپ کا جانا ہی ان کے لیے مغفرت اور رحمت ہے۔ یہ بات تو وہ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، جلوہ فرما ہوئے، اب پلٹ کر آئے ہیں۔ اب جب پلٹ کر آئے ہیں تو اب معمول دیکھیں کہ رات کا کثیر حصہ، حضرت عائشہ کی جو روایت آتی ہے کہ اتنا طویل سجدہ کیا آپ نے کہ مجھے لگا کہ آپ کی روح مبارک جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ تو مطلب یہ ہے مختصر حصہ قبرستان کو دیا ہے، لیکن اس کے بعد طویل حصہ اللہ کے سامنے سر و سجود رہے ہیں۔ تو آج کی اس عبادت کا جو اہم ترین، یعنی اس رات کا اہم ترین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر تھوڑا بہت وہاں جا سکتا ہے، اور یہ تمام چیزیں جن حقوق اور معاملات کا ذکر کیا گیا اور آپ نے بھی حقوق العباد کی بات کی ہے، ان کی پامالی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ حقوق العباد پامال کر کے جا رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی سنت ہے کہ زیارت قبور کرنا اس دن میں، لیکن یہ آپ پھر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، بلکہ بہت سارے گناہوں کے ارتکاب میں آپ ملوث ہو جائیں گے، تو پھر ان کی بخشش کا معاملہ کہاں جائے گا۔ تو اب دوسری بات جس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام جو آئے ہیں وہ رات آپ نے پھر عبادت کے اندر گزاری ہے، اور حتیٰ کہ آپ فجر تک آپ اس میں مشغول رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام، پھر اہل بیت کی یاد آ گئی اس مقام پر مجھے، تو امام حسن علیہ السلام سے کسی نے اس رات کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا بھئی میں اپنی رات کے، یعنی اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ تو سائل نے پوچھا کہ حضرت وہ 3 حصوں میں کیا کرتے ہیں؟ جیسا کہ امام قسطلانی کے حوالے سے ملتا ہے کہ یہ رات درود شریف کی بھی رات ہے، یعنی اس کو اس سے بھی مناسبت ہے چونکہ آیت درود جو ہے وہ اس میں نازل ہوئی ہے 15 شعبان۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر ایک حصے میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھتا ہوں، یعنی آپ پر درود کی کثرت کرتا ہوں، ایک حصہ اس کے لیے رکھتا ہوں۔
دوسرے حصے میں کیا کرتا ہوں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے حصے میں اس آیت کے تحت استغفار کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کو عذاب نہیں دوں گا جو مسلسل استغفار کرتے رہیں گے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ مسلسل استغفار طلب کرتے رہیں گے مجھ سے تو میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ تو لہٰذا پھر ایک حصہ میں استغفار کے اندر گزار دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر تیسرے حصے کے اندر وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہوں۔ تو یعنی کہ ہمیں اس رات کے اندر جو 3 حصے ہم کرنا چاہیں آسانی کے لیے وہ کر سکتے ہیں، اور یہ صرف رات ہی نہیں ہے کہ آپ نے صرف اسی رات کو جا کر قبرستان کی زیارت کرنی ہے۔ ہمارے یہاں سارا میلہ رات کو امنڈ جاتا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق ان قبر والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کے لیے آپ کے دل میں ایک سافٹ کارنر ہو، چونکہ اب وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کی طرف ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسا پیاسا سمندر کی طرف اور برسات کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے گھر والوں میں سے کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اس کا ثواب اس کی قبر میں داخل کرتا ہے تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ پوری دنیا اور کائنات بھی اس کے نام کر دی جائے تو اس سے زیادہ خوشی نہ ملے اس کو، اس قدر وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اگر استغفار اس تناظر میں کریں اپنے ماں باپ، دوست احباب اور تمام مومنین مومنات کے لیے، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا اہم جو کرنے کا کام ہے۔ اور آخری بات حضرت علی کے اس قول پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قبرستان جانا یا اس پوری رات کے اندر جو چیز ہے اس کا فلسفہ اگر ہم ایک لائن میں لینا چاہیں تو وہاں بھی پھر اہل بیت ہمیں ہدایت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں موتوا قبل ان تموتوا، میں تمہیں زندگی کا فلسفہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ تو بنیادی طور پہ یہ زندگی کا فلسفہ نہیں ہے، یہ تو اس نے نارائن صاحب نے اپنے انداز میں ایک ذکر کر دیا، لیکن جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر ناس و نیامن، وہ ابھی سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے، تو مولا ان کو زندگی میں جگانا چاہ رہے ہیں کہ اس زندگی میں جاگ جاؤ، ورنہ مرنے کے بعد تو جاگنا ہی جاگنا ہے۔ تو قبر پر جا کر، قبرستان پر جا کر بھی اگر آپ نے وہ چیز اپنے اندر جذب نہ کی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تھے تو آپ اتنا روتے تھے کہ پوری داڑھی مبارکہ آنسوں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے سوال کیا حضرت اور کسی مقام پر اس قدر گریہ وزاری کرتے نہیں دیکھا، اس مقام پر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ پہلی منزل ہے جہاں کامیاب ہو گئے تو آگے تک کامیابی رہے گی۔ تو لہٰذا قبرستان جانے کے یہ مقاصد، گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں، یہ مقاصد ہیں آپ کے کہ اگر قبرستان اس طریقے پر جا رہے ہیں کہ استغفار کا حق ادا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور صاحب قبر اور صاحب قبور کے لیے، تمام قبرستان مومنین مومنات کے لیے، تو پھر آپ بے شک جائیں، حقوق العباد کی پامالی نہ کریں، کسی کو ایذا نہ دیں، بدعات اور خرافات سے بچ کر رہیں، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے استغفار کریں، تلاوت قرآن کریں جو کر سکتے ہیں۔ اگربتی کرنا، جلانا، یہ کرنا، اس سے کوئی فائدہ جو ہے وہ صاحب قبر کو نہیں ملتا ہے۔ حقیقتاً یہ ہے جو آپ اللہ کا ذکر کر کے استغفار طلب کرتے ہیں اپنے اور اس کے لیے، یہ حصہ ہے جو ان کو اور ہمیں ملتا ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ جو چونکہ رات میں مغفرت کی بات ہو رہی ہے، مسلسل مغفرت کی بات ہو رہی ہے، تو حقوق العباد کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اسپیسیفکلی آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب ابتدا میں علامہ صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ ایک شخص ہے جو مال لوگوں کے غصب کرتا ہے، حقوق غصب کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں حج پہ چلا جاؤں، میں عمرے پہ چلا جاؤں، حقوق العباد کے بارے میں وہ جو مفلس والی ایک حدیث ہے، میں چاہتا ہوں وہ اگر آپ ذرا بیان کر دیں تاکہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ دیکھیے، احادیث میں مفلس اس شخص کو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن اعمال پہاڑوں کی مانند اجر و ثواب کی طرح دکھائی دے رہے ہوں گے۔ اچھا، روایات میں 2 طرح کے لوگ اس میں بیان ہوئے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہم دونوں کا ذکر کریں۔ جی بالکل بالکل کریں۔ ایک حدیث میں تو یہ ذکر ہے کہ ان کے اعمال پہاڑوں کی مانند ہوں گے، لوگ دیکھ کر رشک کریں گے، لیکن ایک طرف سے صدا آئے گی کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میرا حق غصب کیا تھا، اور بتدریج قیامت کے دن اس روز اس کی نیکیاں نکال کر اس شخص کے اعمال سے دوسرے شخص کے حوالے کر دی جائیں گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا، لیکن اب مزید حقوق العباد میں جو کوتاہیاں کی تھیں آوازیں آنے لگیں گی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں کیونکہ ختم ہو چکی ہوں گی تو اب ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے ذمہ ڈالے گا، یہاں تک کہ وہ شخص جو پہلے نیکیوں کے انبار کے ساتھ قیامت کے دن آیا تھا اب وہ گناہوں کے انبار کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا پہلو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، لیکن اچانک وہ ساری کی ساری نیکیاں ہباء منثورا، ریت کے ذروں کی مانند اڑا دی جائیں گی۔ تو فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ
کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے ساتھ انجمن میں تو بہت نیکیاں کرتے ہوں گے، انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوں گے، لیکن اپنی تنہائی میں وہی حرام اور گناہوں کا ارتکاب کیا کرتے ہوں گے۔ لہٰذا ولی کی تعریف یہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہو۔ آج ہمیں خصوصی طور پر اپنی تنہائی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پر خاص طور پر یہ چاہوں گا، کیونکہ ہم پروگرام کے آخری لمحات میں جا رہے ہیں، تو وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات مانگی ہے، میں وہ چاہوں گا کہ ناظرین کے سامنے وہ دعا میں ضرور پڑھوں تاکہ مغفرت کی رات ہمیں یہ معلوم ہو سکے میں چاہتا ہوں کہ وہ کلمات کیا ہیں۔ میں ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آؤں گا، پہلے ذرا میں سبھی صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ کچھ اشعار ان سے ہم سن لیں، اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی سبھی صاحب۔ جزاک اللہ جی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ جو فرما رہے تھے، چونکہ اب ہمارے پاس وقت کم ہے تو آپ اگر مختصراً بیان کر دیں۔ میں وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا منقول ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی آج کی شب: اعوذ بعفوک من عقوبتک، اے رب کریم میں تیرے عفو درگزر کی پناہ چاہتا ہوں
کہ تو مجھے اپنے عذاب سے محفوظ و مامون فرما۔ پھر عرض کیا کہ وَأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِن نِقْمَتِكَ، اے رب کریم میں تیرے انتقام سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنی رحمتیں عطا فرما۔ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، اے رب کریم میں تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اور تیری رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے رب کریم میں تجھ سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کے بعد جو دعا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت، یا رب کریم تو نے جس طرح اپنی تعریف خود اپنے بارے میں فرمائی ہے علی نفسک، تو اے رب کریم تو نے اپنی حمد و ثنا خود ہی فرمائی ہے، تیری شان وہی ہے جو تو نے بیان فرمائی۔ اور پھر ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قائما وقاعدا حتی اصبح، حالت قیام اور حالت قعود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اور جب قدم مبارک میں ورم آ گیا اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی تو رب کریم نے طفیل امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا، آپ اتنی عبادت کیوں فرما رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو گویا کہ آج کی شب ہم دعا کریں، اللہ رب کریم کا شکر ادا کریں، مغفرت طلب کریں، رزق طلب کریں، اپنے سوال اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور ایک بات میں آخر میں یہاں پر ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، ظلم کے حوالے سے بات ہوئی، ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کے حوالے سے بات ہوئی، تو اس میں دو باتیں ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ایک عام آدمی، ایک عام شخص کے لیے تو حکم یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف کبھی نہیں بناتا۔ کچھ لوگ رخصت پر عمل کرتے ہیں، کچھ عزیمت پر عمل کرتے ہیں، یہی دو رستے ہیں شریعت میں جو دو طرح کے طبقات کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آج بالخصوص جس وقت پوری مسلم دنیا کو ہم جس ہم صورتحال میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ پیغام پاکستان کے نیشنل نیریٹو کے بعد ہمیں ہمیشہ اس بات کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے ہو، جو پاک افواج کی سلامتی کے ساتھ کھڑا ہو، اور ہمیشہ ہم اپنے اس قومی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں کہ جس میں خاص طور پر پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہم آگے بڑھنے والے ہوں۔ اور آخر میں پوری قوم سے یہ دعا کروں گا کہ آج جب اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے، تو آج پوری قوم خاص طور پر پاکستان کی خوشحالی کے لیے، جو ہمارے ملک کے معاشی مسائل ہیں اس سے نکلنے کے لیے دعا کرے۔ ہمیں یقین ہے کہ پروردگار عالم آج ہمیں اس قدر رزق عطا فرمائے گا کہ ہمارے ملک کے بھی معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جی بہت زبردست آپ نے بتایا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس پوری پروگرام کے حوالے سے؟ اگر کوئی چیز ایسی آپ سمجھتے ہیں جو رہ گئی ہے ڈسکشن میں نہیں آئی ہے تو میں چاہوں گا اس پر آپ بات کر لیجیے۔ بہت شکریہ، میرا خیال ہے کہ کافی اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ صرف اور صرف میں یہ کہوں گا کہ سمرائز کر کے ایک میسیج کی طرف ہم جاتے ہیں۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ شب برات، شب معراج یہ بنیادی طور پر تیاری ہے رمضان المبارک کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت اچھا موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکیں، دو آنسو بہائیں، لمبی دعائیں کریں، تلاوت قرآن کریم کریں، اور بالخصوص جس روایت کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، حضرت عائشہ والی روایت، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے توسط سے سب لوگوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اگر آپ اپنی آپ کو عبادت اس انداز میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ افلا کن عبدا شکورا، تو اگر ہم ان کا نام لیتے ہیں تو کیا ہمیں اس بات کا استحقاق نہیں ہے؟ کیا ہم سے زیادہ کوئی اس بات کا مستحق ہوگا کہ حضور کی اس سنت کو زندہ کریں؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جس کی طرف میں توجہ چاہوں گا کہ میرے احباب اور دوست جو سامعین ہیں اس وقت سن رہے ہیں، انہیں اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے لیے میسیج یہ ہے کہ آج کی رات میں ہم، یعنی ہر رات میں کرنا چاہیے، لیکن آج جتنا موقع ملے کوشش کریں کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں یا کوئی گناہ کا کام نہ کریں، اور اگر عبادت کا کم موقع ملتا ہے اس کو غنیمت جان کر نماز عشاء کے بعد آپ پھر نماز فجر کا اہتمام کریں۔ اور پھر آخر میں جس حدیث کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، بہت ہی کمال کی حدیث اور روایت ہے کہ انسان کی معراج یہاں نظر آتی ہے کہ اس کی انفرادی اور نجی زندگی یہ سب سے زیادہ پاک باز ہو۔ ہم
پبلکلی بڑا پرفارم کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اسپریچول ہیں، ہم متقی ہیں، ہم پریٹینڈ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت جو کہ ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے، شہرک کے قریب ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ روایت جس میں آپ فرماتے ہیں کہ احسان کیا ہے کہ اس انداز میں عبادت بالکل کہ تم خدا کو دیکھو، اور اگر نہیں تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جی، تو اب اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ اپنی نجی پرائیویٹ زندگی کو پاک باز بنانے کی کوشش کیجئے، یہ آج کا موٹو بنائیے، اور پھر کوشش کیجئے کہ اگلے 15 دن کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اتنا تیار کرنا ہے عبادت کے حوالے سے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے، اور اپنے نفس کے اوپر بھی تو ہمارے کچھ حقوق ہیں، ان کے اہتمام کے حوالے سے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، کوشش کیجئے کہ ایک اچھے، بھرپور اور ایک جسے کہتے ہیں سرے تسلیم خم کیے ہوئے مسلمان کی طرح رمضان مبارک کا استقبال کیجئے۔ یہی آج کی رات کا پیغام ہونا چاہیے، اور آخر میں وہی جو الفاظ جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی کیے، مغفرت مغفرت مغفرت، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکیں اور کوشش کریں کہ اللہ رب العزت سے آپ مغفرت طلب کریں، ہم سب کی نجات اسی چیز میں ہے۔ علامہ صاحب مختصراً آپ اگر کوئی میسیج دینا چاہیں، بالکل مختصر، بس مختصر سا میسیج یہ، مختصر سا میسیج یہ ہے، صرف اتنا سا میسیج ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، مولا عارفان نے فرمایا کہ اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ 75 سال میں جو کچھ ہو چکا، جتنا پانی گزر چکا، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ہے۔ آج کی رات کچھ نہ کریں، اپنے ملک کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، جنہوں نے پہنچایا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ بھنور سے، اس کرائسس سے نکل آئے۔ دیکھیے ملک ہوگا تو ہم ہیں نا، صحیح، ملک ہوگا تو ہم ہوں گے۔ تو بس ہمیں سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ ہر آدمی برا بھلا تو کہتا ہے دوسروں کو، لیکن اپنے اندر بھی دیکھیں نا، ہم گلی محلوں سے جب شروع کرتے ہیں نا بات، یہاں سے لے کر اوپر تک، لیکن ایک بات یہ ہے کہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے کہ اوپر سے نیچے آتا ہے، لیکن ہماری یہاں سب جگہ آپ دیکھیں جو کہتے ہیں خلاف ورزیاں جو ہوتی ہیں نا، چھوٹی سی ذرا سی چیز سے، میں مسجد کی بات کر رہا ہوں، چھوڑیں ہم دوسرے طبقوں کو چھوڑ دیں، ایک مسجد والا اپنی مسجد ناجائز آگے بڑھا دیتا ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ اس کو وہاں سے ہٹا دے۔ آج رات کو طے کر لو، سب اپنے گریبانوں میں جھانک لو کہ کس نے کیا کیا کیا، کہاں کہاں کر لو گے، تو انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے اللہ نے چاہا تو، ورنہ پھر وہ میسیج ہی چل رہے ہوں گے کہ میری غلطیاں معاف کر دینا، تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی تو نے پچھلے سال بھی یہی میسیج بھیجا تھا، تو ہر سال یہی میسیج بھیجتا رہے گا مجھے کہ معاف کر دینا۔ مفتی صاحب آپ سے بھی مختصراً گفتگو بہت مختصر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بے شک یہ قبولیت کی رات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی رات کے لیے ہمارے ساتھ اپنے محبت کا تعلق نہیں رکھتا۔ مولانا حسن رضا خان کا خوبصورت شعر یاد آ گیا ہے، نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم ان کے، اگر مقبول فرما لیں تو ہر حج حج اکبر ہے۔ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی توبہ قبول فرمانا چاہتا ہے اور قبول فرما لیتا ہے تو آپ کے لیے وہی شب اور وہی روز جو ہے وہ شب برات اور آپ کی نجات کا شب بن جائے گی، تو اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ آج کی رات اویل کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آخری وقت تک آپ کی توبہ کے لیے اللہ رب العالمین کے دروازے جو ہے وہ کشادہ ہیں، تو اس کی طرف ہمیں، اور یہ سوشل میڈیا والا جو ایلیمنٹ ہے اس سے ذرا ایوائڈ کریں، کیونکہ اس کے اوپر ہم مجاہد بنیں۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی شب مغفرت کے حوالے سے، امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ بس یہ چونکہ علماء کرام نے جن دعاؤں کا ذکر کیا، میرے جیسا کم علم آدمی جو ہے وہ عربی کی دعائیں یاد نہیں ہیں اسے، آپ کے دل میں جو دعا ہے، جو آپ کی زبان ہے، اردو میں پڑھ کر سکتے ہیں، پنجابی میں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیے بس اس کے اندر، اور مغفرت طلب کیجئے، اور جتنا جو کر سکتا ہے، کوئی 2 رکعت پڑھ سکتا ہے 2 رکعت پڑھے، کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے قرآن پڑھے، کوئی ذکر کر سکتا ہے، کوئی تسبیح کر سکتا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں، علامہ حسن ظفر نقوی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، مفتی اعجاز بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر مفتی عمیر محمد محمود صدیقی صاحب آپ کا شکریہ، اور جناب ڈاکٹر محبوب بخاری صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین، ہم کلام کی طرف جائیں گے، اور میں سبیح الدین رحمانی صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ کے کلام سے ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ پروگرام جس توسط سے آپ تک پہنچا ہے، یہ پورا جو اسٹاف، جو پوری کی پوری جو ٹیم تھی جس نے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کرم مانگتا عطا مانگتا الہی میں
ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کے حق میں دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی پھرا ہے نہ کوئی تیرے در سے خالی ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی پھرا ہے نہ کوئی تیرے در سے خالی یہاں تیری خاطر جمع سب ہوا